اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ٹوکر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جناب MS اطہر گورجی صاحب موجود ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج عرب اور اسرائیل کا جو بھی ایک چل رہا ہے، دوستی کا ایک نیا باب جو کھل چکا ہے، تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے جناب قریشی صاحب سے، اور ان سے ان کی اوپینین لیں گے کہ یہ جو ایک نیا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عرب اسرائیل کا جو آپس میں ایک پرانی ایک ان کی دشمنی تھی، آج دوستی میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے اور اس کی مسلم امت پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب فاروق ڈوگر صاحب۔ فتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت ذلت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور عرب وہ قوم ہے جو میرے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جہالت کی اس انتہا پر تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ شراب، کباب، یہ ان کا ایک وتیرہ تھا، اور ہر قسم کے برے فعل کے اندر وہ انوالو تھے۔ لیکن جب رحمت اللہ عالمین اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب سے وہ گند چھٹنا شروع ہو گیا۔ آپ کی جو ظاہری حیات جب دنیا میں ہوئی تو عرب کے اندر ایک روشنی کی لہر دوڑ گئی، اور آپ نے اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ نے اپنے آپ کو عرب دنیا کے اندر صادق اور امین کہلوا دیا۔ یہ آپ کی حسن اخلاق تھے، یہ آپ کی جناب علی والدین کی تربیت تھی، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منصب کے لیے چنا تھا اور اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ اس منصب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر مہربانی تھی کہ آپ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ آپ بہترین تاجر تھے، آپ بہترین انسان تھے، یعنی ایسا انسان بنے آپ اس دنیا کے لیے کہ نہ ویسا انسان کوئی آپ سے پہلے پیدا ہوا، نہ اب آپ کے بعد کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ رحمت للعالمین کا آپ کو خطاب ملا۔ تو جب اور عورت جسے ہم کہتے ہیں بہت سارے روپ ہیں، اور اس میں سب سے اہم روپ ہے ماں کا، صحیح ہے کہ جس کے قدم تلے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اور اس جنت کی کنجی اس کے ہمارے والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو عورت کو وہ مقام اس عرب کے معاشرے کے اندر جس میں جو ہے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ مقام دلوایا جو آج تک دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اس کو وہ مقام نہیں دے سکا۔ عزت والا مقام، مرتبے والا مقام، ماں کا رتبہ، بہن کا رتبہ، بیوی کے حقوق اور بیٹی کے حق، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ عرب لوگ جو اس وقت یہود و نصارہ کے اثر میں تھے، جہالیت چھٹ جانے کے باوجود، وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سال تک امیری کی بو آدمی کے ذہن سے نہیں نکلتی اور 100 سال تک غریبی کی بو نہیں نکلتی۔ تو یہاں تو 1400 سال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ روشن ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ عرب کے اندر بڑی بڑی بلند بارہ عمارتیں ہوں گی، جو آپ نے دیکھ لیا پچھلے 10-12 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر ایک مقابلے پہ لگا ہوا ہے کہ جناب یعنی دبئی نے بنایا تو سعودی عرب نے کہا میں اس سے اوپر جاؤں، سعودی عرب نے بنایا تو قطر عرب نے کہا میں اس سے اوپر جاؤں، تو یہ مقابلہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ مقابلہ بھی شروع ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جناب علی پیسہ، جب تک عرب کے پاس پیسہ اس وافر مقدار میں نہیں تھا وہ بدبو کی زندگی گزار رہے تھے، صحیح، لیکن جب پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، ان کو ریسورسز مل گئے، اور اس ریسورسز کو ان تک پہنچانے اور ان تک دولت کو عام کرانے میں
یہود و نصارہ کا کلیدی کردار رہا ہے. کیونکہ جتنی آئل ریفائنریاز وغیرہ لگی ہیں عرب کو دیکھ لیں, اس میں شیئر کس کے ہیں؟ یو ایس سے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہاں پر ڈیولپ ہوئیں. تو آہستہ آہستہ ان کو جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جناب علی سلسلہ ہوگا کہ عرب وافد اپنی اساس, تو ان کی اساس کیا تھی؟ جاہلیت. تو یہ جہالیت کی طرف واپس جا رہے ہیں, بت پرستش کی طرف واپس جا رہے ہیں. یہ مندر بننا شروع ہو گئے ہیں. مندر بننا شروع ہو گئے ہیں, مگر نائٹ بار بننے شروع ہو گئے ہیں, گرجا گھر بننے شروع ہو گئے ہیں, نائٹ بار کلب, وہی ساری رس و سرور کی محفلیں جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ سلسلہ اب عرب میں دوبارہ ہونے شروع ہو چکا ہے. تو یہ اب ہم قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اور میں نے بھی سنا ہے کسی ایک پیشن گوئی کی ہے, کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جوشی ہے جو پیشن گوئیاں کرتا ہے, اس نے کہا یہ 2021 جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے 2021 جو ہے وہ اس میں قیامت آ جائے گی. تو وہ خیر 2021 میں تو قیامت آنی نہیں ہے ابھی, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کب آئے گی. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ قرب قیامت کی نشانی میں سمجھ کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے جو جس کا دل چاہے گا اٹھ کے ذرا بولنا شروع کر دے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ ہر کوئی تیسرا آدمی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے منہ میں خاک اپنے آپ کو کیا کیا کہہ رہا ہے. یعنی اللہ کے حبیب جس کے لیے رب کائنات نے یہ پوری کائنات بنائی, وہ لوگ ان کو اپنے بھائی جیسا کہنے لگے. اب فرق ہی نہیں رہا. ایک وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے پوری کائنات بنائی, صحیح ہے, جو نور بھی ہے اور بشر بھی ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے بغیر کسی پردے کے. تو جہاں پر وہ فرشتہ جو جب سے یہ کائنات بنی ہے پیغمبروں کو پیغام لے کے آنے اور پہنچانے میں مصروف تھا, وہ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھے کہ انہوں نے کہا جی اس مقام سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا, میرے پر جل جائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو بیٹھ کے بات کر کے آئے. ہمارے لوگ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے کہ جناب علی یہ کون تھے. ارے آپ نے دیکھا نہیں, ایک طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا خود دنیا میں آ کر جناب علی موو کر کے چلا گیا یہاں سے ہمیں بتا کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک روپ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب تھے. میں ہی اپنے الفاظ میں کروں, وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا روپ تھا جو دنیا میں ہو کے چلا گیا. ہمارے سمجھ کی اور عقل کی بات ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. بالکل جو رب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, صرف اتنا تھا کہ وہ جو بھی کوئی کام کرتے تھے وہ رب کے عطا سے کرتے تھے. پر عطا کا لفظ تھا بیچ میں. وہ سمیع بھی ہیں رب کی عطا سے, وہ بصیر بھی ہیں رب کی عطا سے, وہ دینے والے بھی ہیں رب کی عطا سے. وہ سب کچھ ہر چیز کے مالک تھے. تو اب آپ کی جو پیشن گوئی اس کو کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ, ہم آج کی اصطلاح کے اندر, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز وابستہ ہوتی ہے اسے حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر عرب کو جہالیت کی طرف لوٹنا ہے, اپنی اساس کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ اب جوڑ ہو رہا ہے نا اسرائیل کے ساتھ, یہ اسی کی ایک نشانی ہے. اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باقاعدہ حدیث موجود ہے اور بڑی یہ پکی حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ اپنی اس خطے میں یہود و نصارہ کو بسنے مت دینا. جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو بسنے مت دینا. یہ تو ان کے ٹیمپل بنا رہے ہیں, ان کے گرجے بنا رہے ہیں, ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. اب آپ یہ تو کھلم کھلا یہ تو ان کی مخالفت میں اتر ہے. اچھا اب آپ ایک طرف یہ دیکھیے, دوسرے آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بھی ایک دو پروگرام میں کہا, ابھی بھی پہلے خلاص ایک پروگرام میں کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں وہ کرنے دیجیے, لیکن اسلام کی سربلندگی کہاں سے ہوگی؟ وہ ہماری طرف سے, ایشیا کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ افغانستان نے ابھی معاہدہ کیا, کس سے معاہدہ کیا؟ یو ایس اے کے ساتھ. یو ایس اے کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا. افغانستان معاہدہ کر رہا ہے قطر کے ساتھ بھی. افغانستان معاہدہ کر رہا ہے کس لیول کے اوپر؟ تعلقات استوار کر کے وہاں انٹر ہو رہا ہے. تو افغانیوں کی جو ہے تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو پاکستان اس کو اگنور کرتا ہے, لیکن اب خیر جو تعلقات پاکستان کے بھی بہتر ہو گئے ہیں. ہمارے جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کو اگنور کرتے آئے ہیں عرب کو, اور عرب پر جب سے آپ دیکھ لیں پچھلے 40 سال سے تو ہم سوری عرب کیا ہو عراق اس کے بعد افغانستان کے بعد جنگ مسلط ہے. پچھلے 40 سال سے افغانستان جو ہے وہ مسلسل, بلکہ اس سے بھی زیادہ, پہلے رشیا جی اس کے بعد پھر امریکہ, وہ مسلسل جنگ کے اندر ہے. لیکن کیا کر رہے ہیں
تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. وہ جناب اٹھتے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ لوگ ان کے ساتھ خلاف ہو رہے ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سائن ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمانوں نے مسلمانوں نے عجم نہیں، مسلمانوں نے عجم ہی آخر میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں کامیاب. آپ کو افغانستان کے بتا دیتا ہوں، یہ افغانستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ افغان طالبان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ کرے گی. وہ تو خود ایک یہودیوں کی اور ان کی USA کی پٹھلی انتظامیہ ہے، ان کے ریلیشن کا کوئی تعلق نہیں بنتا ان کے ساتھ. میں نے اپنے کسی بھی بیانیے میں کہیں بھی افغانستان گورنمنٹ کی بات نہیں کی. میں آپ کو ایک تصحیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان افغان میں نے کہا افغانوں کی تاریخ رہی ہے، افغانوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کام کیا، اور وہ افغان آج بھی جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ تاریخ رقم کریں گے. یہ آپ دیکھیے گا ہمارے جو ہے مستقبل میں، آپ دیکھیے گا کہ وہ افغان جو ہے تاریخ رقم کریں گے. اسی طرح سے ہمارے ترک، افغان اور ترک بیچ میں ہم جو ہے بر صغیر والے لوگ جو ان دونوں کے درمیان میں وہ بس ان کے سپورٹر بن کے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمارے حال پر. تو جو بھی کچھ کر لیں گے آخر میں فتح تو جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا اور اس کے حبیب بھی فرما گئے، آخر میں جو ہے فساد مسلمانوں کی ہوگی. خلافت عثمانیہ کا جب آخری دور چل رہا تھا، جس وقت یہ ان کی پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی، اس وقت پتا آپ کو پاکستان تو اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا. انڈیا سے مسلمان لڑنے کے لیے گئے تھے، ان لوگوں کی وہاں پہ قبریں موجود ہیں ترکی میں. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ صرف افغانستان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، یہ پاکستان بھی اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا. میں پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ جو بھی ہوگی. دیکھیں پاکستان کے اندر جو مسلمان ہے، پاکستانی جو پاکستان کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان کے بھی تو شجرے کہاں کہاں ملتے ہیں نا. یہ دیکھیے نا آپ جا کے ان کے شجرے ترکوں سے بھی مل رہے ہیں، ان کے افغانیوں سے بھی شجرے مل رہے ہیں. پاکستان تو مکسچر ہے نا، عربی فارسی کا مکسچر ہے پاکستان. تو الحمدللہ پاکستان میں بڑے لوگ ہیں، بڑے پاکستان کے اندر اچھے نام والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا مقام مرتبہ پایا ہے. جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لے لیں، علامہ اقبال لے لیں. یہ علامہ اقبال کو چھوڑ دیے، وہ تو وہاں انڈیا کے حصے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مسلمان تو ہیں نا. تو ابھی کل ایک پروگرام آتا ہے حرف راز کے نام سے، اوریا مقبول جان صاحب کا نا. تو وہ ان کے پروگرام میں انہوں نے ایک ویڈیو کلپ چلایا ہے کہ یہودی ایک عالم ہے جو اسرائیل میں موجود ہے، جس کو بہت زیادہ فالوورز ہیں یہودی. اس بندے نے یہ تقریر کی ہے، یہ کہا ہے کہ پوری دنیا پر یہودی قابض ہو جائیں گے امام مہدی کے آنے سے پہلے بھائی تم پوری دنیا پہ قبضہ کر لو، یہ ٹائم آ چکا ہے. تو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے کرونا وائرس کے ذریعے پوری دنیا کو جام کر دیا گیا ہے اور اب ایک ویکسین کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارے تانے بانے جو ہے، پھر عربوں کے ساتھ ان کی دوستیاں، سعودی عرب کے ساتھ در پردہ ملاقاتیں، ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہی اسی طرف پہ آ رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ کرونا وائرس، یہ تو دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ انسان نے خود اپنے اوپر انسان نے خود اپنے اوپر ایک جو ہے نا وہ جراثیم چھوڑا ہے. وہ اب کہاں سے نکلا، کیا چھوڑا، اس تحقیق میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کھل کے یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے. اب جو اس کی ویکسین بنائی جا رہی ہے، اچھا اس ویکسین کو جو ہے اس کے متعلق بھی یہ تحقیق آ چکی ہے کہ جو ویکسین بنائی جا رہی ہے اس میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ڈالے جا رہے ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر موجود رہیں گے تا حیات. جی صحیح ہے. اور وہ ایلیمنٹ، وہ جو مائکرو چپ کہہ لیں اس کو، وہ اتنی مائکرو ہے کہ وہ ایک جو ہے ویکسین کی سرنج کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل کر دی جائے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گی. اب اس کا کام یہ ہوگا کہ جو آپ کی موومنٹ ہوگی، کوئی بھی انسان کہیں بھی جا رہا ہوگا وہ ان کے کمپیوٹر پر نظر آ رہا ہوگا، جو سپر کمپیوٹر ہوگا اس کی موومنٹ. اچھا اس کے لیے انہوں نے کیا سلسلہ کیا، جو طریقہ کار اختیار. عرب سے کیوں یہودی دوستی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو ہے اس وقت خانہ کعبہ جو عرب کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہے. اب اگر عرب کے اندر اس بات کو سب سے پہلے لاگو کیا جائے گا کہ جناب علی جو بھی کوئی زیارت حرمین شریفین کے لیے آئے گا، عرب جائے گا مسلمان، اس کو ویکسینیشن ضروری ہے. اب آپ ویکسینیٹ کرائیں گے، آپ ان کے ریکارڈ پہ آ گئے.
دو چیزیں اس سے کلیئر ہوئی. ایک تو یہ کہ آپ ڈکلیئر ہوگا کہ آپ مسلمان بھی ہیں, ایک یہ کہ آپ یہ محبت اور یہ شوق رکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے اور آپ اللہ کے گھر کو جو ہے نا جانا پسند فرما رہے ہیں. تیسری چیز نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں جناب, انہوں نے ہر انسانی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی اس ویکسین کا اثر انسان کے دماغ پہ بھی پڑے گا. تو جو انسان کے دماغ کے اندر پوزیٹیوٹی ہے اور جو انسان کے دماغ کے اندر جسے کہتے ہیں محبت ہے, اس عنصر کو وہ ہٹانا چاہیے. اس ویکسین کے دور رس نتائج جو یہ ہیں کہ انسان کے اندر سے انسانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ ایک روبوٹنگ صورت اختیار کر لے گا. اس کا مائنڈ سیٹ اپ, مائنڈ کنٹرول جو ہے وہ جس طرح سے ہم کمپیوٹر کے اندر اپنے پروگرام ڈال کے اس کو چلاتے ہیں, اسی طرح سے کنٹرولنگ میں لانے کا یہ ان کا پلان ہے. اچھا, اب آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ کو کہیں بھی موومنٹ کرنی ہے تو آپ کو ویکسین لگانی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ویکسین لگائیں گے, آپ کہیں بھی موو کریں گے, چاہے کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی رنگ سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, وہ ان کا ڈیٹا. اچھا, پھر اس کے اوپر اور بھی جو چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ویکسین ایک دفعہ نہیں لگنی, یہ سالانہ لگنی ہے. کیونکہ جو اس میں مائکرو چپ وہ ڈالنے جا رہے ہیں یا ڈال دیے اس ویکسین کے اندر, جو بھی کچھ سلسلہ ہوگا, ظاہر سی بات ہے وہ ایک اس میں کوئی نہ کوئی بیٹری, کوئی نہ کوئی سیل, کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہوگا, کوئی اس کی پاور ایکسپائری ہوگی اس کی کہیں نہ کہیں, جو 6 مہینے سال بھر بعد جو ختم ہونے والی ہوگی یا 2 سال بعد ختم ہونے والی ہوگی, تو اس سے پہلے آدمی کو انہیں دوبارہ انجیکٹ کر دینا. اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک اور خطرناک, جیسے جیسے آدمی کی باڈی کے پاس رات وہ وہاں چیک کرو گے اسی حساب سے جناب علی وہ دوسری جو ہے نا ویکسین بنائیں گے اور اس کو کنٹرول کریں گے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ یہود و نصارہ کی طرف سے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس میں بل گیٹ اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور اس کی وائف اس کی جو ہے ان کی میڈیسنز کمپنیز کی بہت بڑی چین ہے جس کے ذریعے وہ کر رہے ہیں. ایک طرف وہ وائرس چھوڑتے ہیں, دنیا کو پریشان کرتے ہیں, دوسری طرف ویکسین بنا کے دنیا سے جناب علی اس کی قیمت وصول کرتے ہیں. یعنی ان کا کاروبار چلتا رہے گا. اور ان کا ٹارگٹ یہ ہے, دیکھیں میں نے آپ یاد ہوگا آپ سے کوئی 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس کا شکار کروڑوں لوگ ہوں گے جو ہو چکے ہیں. اموات لاکھوں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اموات بھی کروڑوں میں پہنچیں گی, اور یہ کروڑوں پہ آ کے رکے گی نہیں. ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا بھر سے جماعت علی جو 7-8 ارب کی آبادی ہے اس میں سے جو 30% ختم کر دیے جائے, تاکہ فوڈ ریسورسز اور دوسری چیزیں ان کو کنٹرول کرنا آسان. یہ ان کا ٹارگٹ ہے, اور یہ جناب علی یہ ٹارگٹ وہ اچیو کریں گے, اس ٹارگٹ وہ اچیو کریں گے. آئندہ 30 سال کے اندر یہ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کرنا ہے, ان کا ٹارگٹ ہے 2030 تک جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا. سر جی یہ تو ان کا ٹارگٹ ہے نا, یہ تو ان کی پلاننگ ہے, لیکن ایک پلانر اوپر بھی تو بیٹھا ہوا نا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, وہ جو کرتے ہیں پلاننگ, لیکن جو پلاننگ اللہ نے کی ہوئی ہے اس کے آگے تو ان کی پلاننگ زیرو ہے. لیکن ہم ان کی پلاننگ ہے, لیکن انہوں نے کر دی ہے, لیکن یہ ہونا نہ ہونا یہ اس کے اختیار میں. یہ اصل میں پتہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. بالکل, اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں نے کہا کہ آخر میں تو مسلمانوں کو غالب ہونا ہی ہونا ہے. وہ وقت آئے گا جب یہ کنٹرول کریں گے, انہی میں سے کوئی نہ کوئی نکل کر آئے گا. جب اللہ لاٹھی چلائے گا تو ان کا کنٹرولنگ سسٹم سارا ایسے ہو جائے گا جیسے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا تھا, دریا 2 حصے بڑھ گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو جماعت تھی وہ اس میں سے نکل گئی تھی, اور جو فرعون تھا صحیح ہے اس کی جماعت اس کے اندر غرق ہو گئی تھی. ابھی تو ویسے دیکھا جائے تو یہ جو اس وقت عرب حکمران ہے یہ اس وقت فرعونیت پہ اترے ہوئے ہیں. یہ لوگ شاید اپنا کلمہ ہی بھول چکے ہیں شاید, یہ کہ ان کو شاید یاد بھی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں. ان پہ فرعونیت غالب. اصل میں تو آپ چھوٹا منہ بڑی بڑی بات آ جائے گی. اصل میں یہ عرب نسل ہے ہی نہیں جو اس وقت حکمرانوں میں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں, بیسیکلی یہودی ہیں. اچھا ہاں دیکھیں اب سے کوئی 30 سال پہلے جب شاہ فیصل کا قتل ہوا تھا نا, ان کو شہید کر دیا گیا تھا شاہ فیصل صاحب, اس کے بعد سے ان کے اندر جو ہے میری جو آبزرویشن ہے, جو میری معلومات ہے, جو میرے ریسورسز کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے شاہ جو ہے نا ان کی نسل کو چینج کیا ہے, اور انہوں نے اس کا ڈپلیکیٹ بنا کے وہاں امریکہ میں رکھا تھا. یہ علاج کے لیے گئے تھے, کیا نام ہے, شاہ فیصل کے بعد جو تھے شاہ فہد. اچھا شاہ فہد اچھا چینج.
جو اس کو چینج کر دیا چینج اس کے بعد جو نسل آ رہی ہے وہ ساری بس یہودیوں کی نسل آ رہی ہے. اچھا ان میں سے یہ ویسے یہ بھی جو موجودہ جو شاہ ہے سلمان اس کا جو بیٹا ہے جو اس وقت ولی عہد بھی ہے شہزادہ محمد بن سلمان, اس کی جو والدہ ہے وہ بھی سنا یہودی نسل ہے, وہ یو ایس اے میں رہتی ہیں اور یہ ان کے اکلوتا ہے, اور وہی انہوں نے اسی کی والدہ نے اس کی تربیت کی ہے. تو وہ اسی طرح سے جیسے پھر میں آپ کہوں گا بات چلی جائے گی اس طرف کہ وہ والدہ تربیت کر رہی ہے نا جی کس کی, نہیں آپ ادھر نہ چاہیے والدہ تربیت کر رہی ہے نا, وہ بھی انہیں کی اولاد میں سے نا, ادھر نہ چاہیے یہودی کی اولاد ہے, دو بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہاں پر, ادھر نہ چاہیے آپ ادھر. تو بات یہ ہے کہ روٹ چینج نہ کریں. بہرحال بات یہ ہے کہ گھوم پھر کے کہانی تو وہیں آنی ہے نا. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ اپنا کرم فرمائے, اپنا رحم فرمائے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری جو دنیا ہے یہ اپنی تباہی کی طرف گامزن ہے اور اپنی اختتام کی طرف گامزن ہے. سر زیادہ عرصہ نہیں لگے گا, آپ آئندہ یعنی 2025 تک جی دنیا کے اندر وہ تبدیلی دیکھیں گے جو پچھلے 30 سال میں نہیں ہوئی ہے. اتنا فاسٹ تبدیلی, اتنا چینج ہو جائے, اتنا فاسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پریڈکشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے دی تھی وہ آستہ سب پوری ہو جائے گی. بالکل پوری ہونی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے بربٹنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اولادوں کے اندر جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی نسلیں تا قیامت تک آتی رہیں, ان میں اپنے محبوب کے عاشقوں کو پیدا فرمائے اور سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پر خاطر خیر فرمائے. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا ہمیں ناصر. پاکستان زندہ باد.